ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہے نا، ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا، تو وہی قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یار آپ کے پاس جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، فائنینشیل ہو سکتی ہے، کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نہیں لے سکتا. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی، ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دعا کریں، آپ ذکر کریں، آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو، اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش، آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے، میری انگزائٹی ہے، میری ڈپریشن ہے، جو میری ٹینشن پریشانی ہے، جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے، جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے، یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ، میرے دل و دماغ سے باہر نکالیں. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. آبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ساری کریں. اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز کو لے کر آئیں، بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز، اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں، اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں، گرین ٹائم بڑھائیں. پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جیسے آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے، ہیو دیٹ مینٹور، کوئی کوچ، کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے، اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس. کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا، کچھ بھی ہے، بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. سوائے اللہ کے ذکر کے، یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میں سن رہا تھا. ایک شخص تھا، وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا، اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں، تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا، وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، سوال پوچھا، واپس آئے، جواب ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال؟ کہتے جی پوچھا. تو کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا، کیا وہ اب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے. عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا، بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو. اب سوچو تم کیسے دوست ہو، یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو، جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے، کیا اس کی پابندی کرتے ہو؟ کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو؟ یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو، لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو کہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے، کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ایسے بھوکے کو کھانا کھلائیں، آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، اور خدمت، عبادت اللہ کی، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان کی خدمت ہے نا، اس کے اوپر بھی کہ بلکہ وہ میرے خیال سے منو بھائی کا ہی واقعہ ہے، اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا. تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں. کہتے جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دیں. تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پریشان لوگ ہیں، ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کے لیے. وہ ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ، تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب گفتگو، میں 10 سال ایک سوال کی تلاش میں رہا اور مجھے جواب نا ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں. نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تم تو کاروبار کر رہے تھے، تم تو اچھائی کر رہے تھے، ایک نیکی واپس لے رہے تھے. وہ اس کی عاقبت ہے، وہ اس کا عمل ہے. تم نے جس نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی، تم اپنی نیکی تو نہ چھوڑو. اور سارے چیک ادھر نہیں کیش کرانے، کچھ چیک جو ہے نا ادھر کے لیے بھی چھوڑ دینے. اور یہی ہے کہ چھوٹی سی لائف ہے جی، 60 سال پتہ بھی نہیں چلتا، پلک جھپکتے. 42 لیب گزار چکا ہوں، فائنل لیب یہ کنفرم بھی نہیں نا کہ ہے کتنے. یہی نا کہ اب یہی فائنل لیب اب کتنے سال ہے. صحیح بات ہے. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے بندہ اور کم آرزو رکھے. آج کل کا جو جدید دور ہے نا،
یہ جو سوشل میڈیا ہے، کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. بیکاز آپ فوکس آپ کا سارا دوسروں کی بلیسنگس پہ چلا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، اینڈ دا فوکس از ناٹ آن یور اون بلیسنگس. تو نیچرل سی بات ہے. رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ نے نعمت دی اور اس نے اس پہ گلہ کیا. بہت سارے لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جن کو اللہ نے بلیس کیا ہے لیکن وہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خود کوڑے مارتا ہے. پھر ایسے انسان کو جب تک یہ چیز سمجھائی نہیں جائے گی، بتائی نہیں جائے گی کہ پہلے دیکھو تمہاری لائف میں کتنی بلیسنگ ہے، تم دیکھو کہ کتنا کچھ اللہ آپ کے اوپر انعام کر چکا ہے، ذرا سا اپنی ان چیزوں کو دیکھو. کلمہ تمہارے پاس ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اتنی سارے انعامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم امتی ہو. یہ جو بس مال 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 اسی کے پیچھے نا. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مین وجہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کریں گے. دنیا ختم نہیں کرنی لیکن ہمارا ایمفیسس آخرت ہے. لوگ جو ہے نا ادھر کی فانی دنیا کے پرابلمز، فانی دنیا کے مسائل، یہی نمک مرچ کے مسئلے، اسی کو لے کے الجھ گئے. بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، بہن بھائی پہ کیس کر رہی ہے، والدین کو رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب اپنے، اور ٹوٹل جو سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا نا وہ یہ اپنے قریبی رشتہ دار ہے. بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھائی بہن ہے نا وہ آدھے ماں باپ ہے. تو جیسے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہو نا ویسے ان کا بھی خیال رکھو. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کہیں ہم بالکل لوگوں کو کٹ آف کر کے کوئی ایسی زندگی کی طرف تو نہیں چلے گئے جو کہ بہت خود غرض زندگی ہے. کیونکہ سیلفش زندگی نا وہ سکون نہیں لا سکتی. لالچ ہے نا، لالچ نے ہمیں مار دی ویسے. اور ہمارا جو سیٹسفیکشن نہ ہونا ہے چیزوں پہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جو بندہ، میں تو اکثر انزائٹی ڈپریشن پہ کہتا ہوں کہ یار آپ نا اگلے نیکسٹ 3 days میں 300 بلیسنگز لکھیں. ہر دن 100 بلیسنگز لکھیں اپنے پاس، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی ہیں. اینڈ وین یور مائنڈ ول اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی اینڈ یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز یو ہیو. آپ آلریڈی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قبرستان چلے جائیں یا پیمز ہاسپٹل یا چلے جائیں. ونس یو سی پیپل جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، جن کو فائر لگا ہوا ہے، جن کو کینسر، یہ ذرا کینسر کے وارڈ میں جائیں کبھی ذرا. ویسے ہمیں جا کے نا وہاں بیٹھنا چاہیے ایز اٹینڈنٹ کسی کا نا، اور دیکھیں کہ ہم لوگ نوجوان 6 سال کا بچہ یار کیمو سے گزر ہے اور اس سے سارے بال ختم ہو گئے اور وہ ڈھانچہ بن گیا. ہماری پرابلمز ہمیں بالکل ڈیمینش ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گی. اور جیسے آپ نے بات کی نا موسیٰ علیہ السلام والا جو اسرائیلیات جو نریشن بتائی، میں ایک عالم دین سے بھی سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں، میری تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں میں نعمتیں دیتے جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اللہ ایگزسٹس. میں جو ہے نا مجھے پکڑ ہی نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کہا تم آپ نے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی؟ کہتا ہے کہ مہینہ پہلے جمعہ پڑھا تھا. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں لاسٹ ٹائم روزے کب رکھا تھا؟ کہتے ہیں لاسٹ رمضان میں. کہتے ہیں اچھا. لاسٹ ٹائم اللہ کو یاد کب کیا تھا؟ کہتے ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے. اور لاسٹ ٹائم صدقہ کب دیا تھا؟ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب دیا تھا. کہتے ہیں اس سے بڑا کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا کیا ضلالت ہے کہ آپ مسجد ہی نہیں جا رہے ہو. اللہ نے آپ سے اتنی نعمتیں